بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، توالونہم وتوادونہم، کہ تم ان سے جگری دوستی کرو یا ان سے قلبی محبت کرنے لگو، ایسا نہ کرو، یعنی ان سے گہرے تعلقات نہ بناؤ۔ رسمی تعلقات ہوں، کسی ضرورت کے تحت ہوں، کسی لین دین کے معاملے میں ہوں تو بات دوسری رہی، لیکن ان سے دلی تعلق بنانا، قلبی لگاؤ رکھنا ان سے، جگری دوستی کرنا ان سے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہر جگہ کا یہی حال ہے، دو دشمنان اسلام ہیں ان سے تعلق ضرورتاً تو رکھا جا سکتا ہے، جیسے ہم ہندوستان ہی کے اندر ہیں، تمام لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، یہ سب ہے، آنا جانا ہے، آفسوں میں ہے، تو یہ ایسا نہیں کہ بالکل بائیکاٹ کر کے ایک دم گھر میں بیٹھے رہو، نہیں، جو ضرورتاً مدارات کے طور پر، یا کوئی ہندو غیر مسلم ہی کہیں پھنسا ہوا ہے، کسی تکلیف میں ہے، تو اس کی مدد اس طور پر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دل کا تعلق ان سے قائم کر لینا، دلی محبت کر لینا، اس سے سخت منع کیا گیا۔ یہ حکم اس وقت کے لیے بھی تھا اور آج بھی ہے اور صبح قیامت تک ہے۔ دلی محبت رکھنے کی ممانعت اسی لیے ہے کہ جب آدمی کو کسی سے دلی محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی برائی بھی برائی نظر نہیں آتی۔ اگر وہ کوئی غلط کام بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ غلط نظر نہیں آتا۔ محبت اندھا کر دیتی ہے انسان کو۔ تو جب تم اس سے محبت کرو گے اور دلی محبت کرو گے، قلبی لگاؤ رکھو گے، تو تمہیں اس کی برائی بھی نظر نہیں آئے گی، پھر تمہیں اس کی چیزیں اچھی لگنے لگیں گی۔ ظاہری چیزیں اچھے لگتے لگتے اس کا مذہب بھی تمہیں اچھا لگنے لگے گا۔ جب ساتھ بیٹھو گے، اٹھو گے، وہ اپنی باتیں بتائے گا، تو اس دلی تعلق کی وجہ سے تم اس کے مذہب کے بھی کیا ہو جاؤ گے، تھوڑے مطلب ماننے والے یا تھوڑے اس سے محبت کرنے والے۔ اور جب انسان کسی کی مذہب سے متاثر ہو جائے گا تو گویا اس کا اپنا مذہب گیا، تو تمہارا ایمان تمہارے ہاتھوں سے چلا جائے۔ اس لیے سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ تم ان سے دلی دوستی مت رکھنا، قید لگا دیے۔ کیا ہے؟ توالونہم وتوادونہم، ان سے جگری دوستی اور تم ان سے دلی محبت، قلبی محبت کرنے لگو، ایسا نہ کرنا۔ بعضہم اولیاء بعض، ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ضرور ہیں، لاتحادہم فی الکفر، اس لیے کہ یہ کفر میں متحد ہیں۔ اتحاد فی الکفر کی وجہ سے یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے، حالانکہ ان میں بھی اختلاف کم نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں یہود کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نصارہ کچھ نہیں ہے، تو یہ آپس میں اگرچہ ان کے اختلاف ہے مگر اتحاد فی الکفر کی بنیاد پر یہ کیا ہیں، سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو جہاں اسلام کا مقابلہ آئے گا تو سارے یہود و نصارہ کیا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، سارے مشرکین ایک ہو جائیں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، آج دیکھیے آپ جہاں کہیں حالات خراب ہوتے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں سب ایک ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان میں کم اختلاف ہے، ایک کو ایک بیٹھنے نہیں دیتا اپنے سامنے، ایک کو ایک چارپائی بھی نہیں بیٹھنے دیتا، کوئی اپنے مندر میں نہیں آنے دیتا، لیکن جب معاملہ اسلام اور کفر کا آئے گا تو سب کے سب ایک ہو جائیں گے۔ تو اتحاد فی الکفر کی وجہ سے وہ یہود و نصارہ سب ایک ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور اچھی طرح ذہن نشی رکھو، خوب سن لو، مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو بھی ان سے دوستی گانٹھے گا، کون سی دوستی، دلی دوستی، قلبی دوستی، تم میں سے جو بھی ان سے دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ کن میں سے ہوگا، انہی میں سے ہو جائے گا، من جملتہم، یعنی من جملہ انہی میں شمار کیا جائے گا، انہی کے جتھے میں شمار کیا جائے گا، انہی کے گروہ میں شمار کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا، کیوں، بموالاتہم الکفار، اس لیے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کافروں سے دوستی رکھ کے ظلم کرنے والے ہیں، اللہ ان ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، یہ بیماری جسمانی بیماری نہیں، آگے فرمایا ضعف اعتقاد، یعنی ان کے دلوں میں ضعف اعتقاد ہے، نفاق ہے، ان کے ایمان کیا ہے، کمزور ہے، ایمان ہے ہی نہیں، نفاق بھرا پڑا ہے۔ تو تم دیکھو کہ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق ہے، ضعف اعتقاد، جیسے عبداللہ بن ابی، یہ پکا منافق تھا،
سردار تھا. جیسے عبداللہ بن منافق ہے کہ یہ ضعف اعتقاد کا یعنی نفاق کا شکار ہے، نفاق کا بیمار ہے، منافق ہے. یسارعون فیہم فی موالاتہم، کیا دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق ہے؟ دیکھو گے کہ یہ ان کے اندر یعنی یہود و نصارہ میں بڑی تیز گامی اختیار کرتے ہیں، بڑی تیزی سے ان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں. یسارعون فیہم، ان میں گر پڑتے ہیں، تیز گامی اختیار کرتے ہیں. فی موالاتہم، کس معاملے میں؟ ان سے دوستی کرنے میں، فوری دوستی کاٹنے. جہاں ذرا سے کوئی بات ہوئی، ارے بھائی چلیے ہم آپ کو. سیاسی پارٹیوں میں آپ دیکھیں اشاروں میں ادھر سے ٹوٹ کے ادھر چلے جاتے ہیں اور پکی دوستی ہو جاتی ہے، کہیں ناشتے پہ کہیں چائے پہ سب ہو جاتا ہے. تو ان کا تو حال یہ جیسے حال دیکھتے ہیں، جیسے حالات دیکھتے ہیں ویسے ہی بڑی تیزی کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں. کن سے؟ یہود و نصارہ سے. یقولون معتذرین عنہا، اور جب ان سے کوئی ملامت کرتے ہوئے کہتا ہے، انہیں ذرا شرم دلاتے ہوئے کہتا ہے کمال ہے تم تو کہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. چونکہ مسلمانوں سے یہی دعویٰ ان کا تھا نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان معکم. تو جب ان سے کوئی کہتا تم تو ہمارے ساتھ، تو پھر یہود و نصارہ کے پاس کیوں چلے گئے؟ تو وہ اپنا عذر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں. یقولون معتذرین عنہا، اس سلسلے میں وہ اپنی عذر خواہی کرتے ہوئے کہتے ہیں، عذر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے، ہم اندیشہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے، ہمیں کوئی آفت نہ آ جائے. دائرہ میں مصیبت. یدور بحد دہر علینا من جدب او غلبۃ، ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ گردش زمانہ کہیں ہم پر قحط سالی یا مغلوبیت کی آفت نہ ڈال دے، یعنی ہم ان کافروں سے مغلوب نہ ہو جائیں، وہ ان پر غلبہ نہ حاصل کرنا ہے. ولا یتم امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ابھی تکمیل تک پہنچا ہی نہیں ہے. ابھی امر محمد رسول اللہ جو دین لے کر آئے ہیں وہ ابھی اتمام کو، ابھی تکمیل کو نہیں پہنچا ہے. ہو سکتا ہے ابھی دین مکمل بھی نہیں ہوا ہے، اتمام کو نہیں پہنچا، اور کوئی قحط سالی کی مصیبت آ گئی، کوئی اور تکلیف آ گئی، تو ہمیں ڈر لگ رہا اس سے. کیا؟ فلا یمیرونا، کہ یہ ہمیں غلہ بھی نہیں دیں گے، ہمیں کھانے پینے کا سامان بھی نہیں دیں گے. منافقین کا عام طور پر خیال یہ تھا کہ یار مسلمانوں کا معاملہ ابھی کوئی بہت مضبوط تو ہے نہیں، نیا نیا معاملہ ہے، اور ہو سکتا ہے یہ اسلام آگے نہ پنپ سکے اور یہیں ختم ہو جائے. تو جو پہلے سے دین چلا رہا ہے جسے انہوں نے دیکھا تھا وہ سب کفار و مشرکین یہود و نصارہ. تو انہوں نے کہا کہ اگر اسلام ختم ہو گیا، اگر اسلام ختم ہو گیا اور پھر اسلام کا کوئی نام و نشان نہ رہا اور ہم مسلمانوں ہی کے ساتھ رہے، تو یہ جو یہودی ہیں سرداران اور جو مطلب مالدار لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، ہمیں ان سے مدد ملتی ہے، ہمیں ان سے غلہ ملتا ہے، رسد پہنچتی ہے. تو اگر ہم کھل کر مسلمانوں، صرف مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے تو پھر یہ کہیں گے تم تو ان کے ساتھ تھے، جاؤ چلے جاؤ، ہم سے کیا تعلق تمہارا. اور ہم کچھ ادھر بھی رہیں کچھ ادھر بھی رہیں، تو اگر اسلام ختم بھی ہو جائے گا نا تو ہمارے کھانے پینے کا تو حساب کتاب ٹھیک رہے گا. ہم پھر کس کے پاس چلے جائیں گے؟ انہیں کے پاس. دیکھیے ہم آپ کے پاس بھی تو آتے تھے، ہم آپ کو بھی تو دوست بناتے تھے، ہم آپ سے بھی تو دوستی کرتے تھے، لائیے اب ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیجیے. تو وہ عذر میں یہ کہتے تھے کہ بھائی ہمیں ڈر لگتا ہے اگر قحط سالی نازل ہو گئی، اگر حالات خراب ہو گئے اور ابھی دین کا کام پورا ہوا نہیں ہے، یہ اگر ختم ہو گیا تو ہمارے تو کھانے کے لالو پڑ جائیں گے، لہذا ہم ڈرتے ہیں کہ اس قحط سالی میں ہم بھوکے نہ مریں اور ہمارا ادھر سے کھانا دانا پانی بند نہ ہو، اس لیے ہم ادھر سے بھی بنا کر کے رکھتے ہیں. یہ وہ عذر کرتے تھے. قال تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی فتح لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے. بن نصر النبی، یہی اپنے نبی کی نصرت کے ذریعے، وہ اظہار دین ہی، اور اپنے دین کے غلبے کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ دین کو، اسلام کو غلبہ عطا فرما کر، نبی کی نصرت فرما کر فتح عطا فرما دے، یعنی مسلمانوں کو کامل فتح نصیب ہو جائے. او امر من عنده، یا یہ ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ اللہ اپنی جانب سے کوئی امر، کوئی ایسی بات پیدا فرما دے، کوئی ایسا حکم فرما دے بے حد کے ستر المنافقین و افتضاحہم، کہ منافقین کی پردہ داری ہو جائے، ان کا پردہ فاش ہو جائے، وہ افتضاحہم، اور ان کو رسوائی حاصل ہو جائے، یعنی ان کا پردہ فاش ہو جائے، وہ رسوا ہو جائیں، تو پھر کس کو غلبہ حاصل ہو جائے گا؟ اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا. ان کا اندر کا سب کھل کے سامنے آئے، بولے تم بالکل جھوٹ بولتے تھے، تم مسلمان ہو ہی نہیں، تو وہ رسوا بھی ہو جائیں گے
اور مسلمانوں کو زوردار غلبہ حاصل ہو جائے گا، مسلمانوں کو زبردست غلبہ حاصل ہوگا۔ فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، تو اس وقت یہ اس وجہ سے جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اس سبب سے فَيُصْبِحُ نادمین، کیا ہو جائیں گے؟ یہ شرمندہ ہو جائیں گے۔ ایک آدمی جب نفاق میں کوئی چیز دل میں چھپائے رہتا، جب تک چھپی رہتی ہے تب تک تو عزت بنی رہتی ہے، اور جس دن وہ صاف ہو جاتی ہے، کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اس دن دو کڑی کی عزت ہو جاتی ہے۔ آپ ہی میرے ساتھ بھی رہیں، میرے دشمن کے ساتھ بھی رہیں، تو جب تک آپ کا اندرونی حال مجھ پر واضح نہیں ہوگا اس وقت تک تو میں آپ کو چائے پلاتا رہوں گا، آپ کی عزت کرتا رہوں گا، بٹھاتا رہوں گا، لیکن جس دن معلوم ہوگا کہ آپ مجھے بھی گالیاں بکتے ہیں وہاں جا کر کے، تو اس دن سے میرے تعلقات آپ کے رہیں گے ٹھیک؟ ہرگز نہیں رہیں گے۔ تو یہ شرمندہ ہوں گے اس دن جس دن ان کے پردہ دری ہو جائے گی، ان کے اندر کے راز فاش کر دیے جائیں گے، تو یہ شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے۔ یا یقولوا بالرفع استنافا ویقول الذین آمنوا، اور پھر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، باہم ایک دوسرے سے کہیں گے۔ یہ یقولو جو ہے اس میں 3 قرات ہیں، یہ ایک تو رفع کے ساتھ پڑھا ہے یقولو، جب رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو استینافن، یہ جملہ مستانفہ ہوگا۔ اب یہ واو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بغیر واو کے بھی، ویقولو بھی اور یقولو بھی، دونوں صورتوں میں مرفوع۔ اور ایک قرات بالنصب یقولا، اور جب یقولا پڑھیں گے تو عطفاً علی یاتیہ، تو ان یاتیہ ہے نا، فعسا ان یاتیہ، یاتیہ منصوب ہے کہ نہیں ان کی وجہ سے، اب جب اسی پر رفع ہوگا تو یقولا پر بھی نصب ہوگا۔ یقول الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے، لبعدہم اذا ہتکا، یا ہوتے کا سترہم تعجبا، یہ مسلمان ایک دوسرے سے بطور تعجب کہیں گے جب ان کی پردہ دری ہو جائے گی، جب ان کا راز فاش ہو جائے گا، کس کا؟ منافقین کا جب پردہ فاش ہو جائے گا اور ان کا راز افشا ہو جائے گا، تو پھر تعجباً مسلمان ایک دوسرے سے کہیں گے، اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، ارے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو زوردار قسمیں کھایا کرتے تھے، بڑی قسم کھا کے کہتے تھے نا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، تو کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، ارے دیکھیے ان کا تو پردہ فاش ہو گیا، ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا تھا نفاق وہ سب ظاہر ہو گیا، نبی نے بتلا دیا کہ یہ منافق ہیں، اللہ کے رسول نے کیسے مسجد سے نکالا تھا، اخرج یا فلاں انت منافق، اخرج یا فلاں انک منافق، اس طرح تو سب کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کیا کہیں گے جب ان کا پردہ فاش ہوگا؟ اہؤلاء الذین اقسموا باللہ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، جہد ایمانہم، اور کیسی قسم کھاتے تھے؟ زبردست زوردار قسم کھائے، غایت اجتہادہم فیہا، یہ قسم کھانے میں پوری کوشش صرف کر دیا کرتے تھے، پورا زور لگا دیا کرتے تھے، واللہ تاللہ باللہ، جو بھی ہو سکتا ہوگا وہ کرتے تھے، زوردار قسمیں کھائے، یہی وہ لوگ ہیں۔ انہم لمعکم، کیا قسمیں کھاتے تھے؟ وہ تو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ان معکم کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، فی الدین، کس معاملے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کی قسم کیا ہوتی تھی؟ دین کے معاملے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ قال تعالی، اللہ ارشاد فرماتا ہے، حبطت بطلت اعمالہم، ان کے تو سارے اعمال کیا ہو گئے؟ اکارت ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اعمالہم صالحہ، برے اعمال تو باقی ہیں ان پہ تو سزا ملے گی انہیں، لیکن اگر انہوں نے کوئی بھلائی کا کام کیا تھا، اچھا کام کیا تھا، تو وہ سارے اچھائی والے کام برباد ہو گئے۔ بھئی یہ مسجد میں نماز پڑھنے بھی تو آتے تھے، تو نماز پڑھنا تو اچھا کام تھا، جہاد میں بھی تو جاتے تھے، چاہے مجبورہ نہیں جاتے تھے تو جہاد میں جاتے تھے، نمازیں پڑھنے آتے تھے، اور بھی کام کرتے تھے، سارے اعمال صالحہ بطلت، کیا ہو گئے؟ باطل ہو گئے، برباد ہو گئے، اکارت ہو گئے، فاصبحوا فصاروا خاسرین، اور کیا ہو گئی یہ جب اعمال اکارت ہو گئے تو یہ خاسرین میں سے ہو گئے، خسران و نقصان والوں میں سے ہو گئے، نامراد ہو گئے۔ الدنیا بالفصیحت، یہ ٹوٹے میں ہو گئے دنیا کے اندر رسوائی کے ذریعے، والآخرت بالعقاب، اور آخرت میں کیا برباد ہوئے؟ عذاب ملے گا انہیں، تو دنیا میں رسوائی ہاتھ آئی اور آخرت میں عذاب ملے گا، اس طور پر یہ خسارے میں ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد بالفک والادغام، اے ایمان والو اچھی طرح یاد رکھو، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھرے گا، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھرے گا، یہ یرتد بالفک والادغام، اس میں فک ادغام بھی ہے اور ادغام بھی ہے۔ یرتدد ارتداد سے ہے نا، تو دو
یا دو دال اکٹھی ہوئی تو اس میں ادغام بھی کر دیا تو یرتدہ ہو گیا، اور فکے ادغام یرتددا دونوں قراءت ہیں، مگر دونوں کے معنی کیا ہیں؟ یرجعو۔ یاد رکھو تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھرے گا، لوٹے گا، الی الکفر، کس کی طرف؟ کفر کی طرف، یعنی مرتد ہوگا۔ یہ اخبار بما علم تعالی وقوعہ، یہ اس بات کی خبر دینا ہے، یہ پیشین گوئی ہے اس بات کی اللہ تعالیٰ کو جس کے وقوع کا علم تھا، اللہ خوب جانتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، کچھ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ مرتد ہو جائیں گے، اسی پیشین گوئی کی طرف اشارہ۔ وقد ارتد جماعت بعد موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک جماعت مرتد ہو بھی گئی، 11 گروہ مرتد ہوئے ہیں، جن میں 3 گروہ تو زمانہ رسالت ہی میں مرتد ہو گئے، تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے، اسی کی پیشن گئی۔ یہ اس بات کی خبر دینا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جماعت مرتد ہو گئی تھی۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بَدْلَهُمْ، تو اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، اس نے ایمان سے کفر کی طرف رجوع کر لیا، پھر کافر ہو گیا، تو فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ، تو وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ سنو، اللہ تعالیٰ پھر ان کی جگہ ایک ایسی قوم پیدا فرما دے گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بَدْلَهُمْ، اللہ ان کے بدلے ان کی جگہ بِقَوْمٍ، کیسی قوم لے آئے گا؟ ایسے لوگ پیدا فرما دے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، جو اللہ کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے، یعنی وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ پیدا فرما دے گا کہ جو جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قال صلی اللہ تعالی ہم قوم ھذا واشار الی ابی موسی الاشعری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرما کر حضرت ابو موسی اشعری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہم قوم ھذا، اللہ تعالیٰ جو قوم پیدا فرمائے گا ان کے بدلے ان کی جگہ میں وہ قوم کون ہے؟ یہی لوگ ہیں۔ کس کی طرف اشارہ کیا؟ حضرت ابو موسی اشعری، یعنی ابو موسی اشعری اور صحابہ کرام جو ان کی قوم ہیں، یہی وہ حضرات ہیں کہ اللہ نے ان کی جگہ ان کو، وہ تو چند مرتد ہوئے ہیں اور اللہ نے کتنی بڑی جماعت پیدا فرما دی اسلام کے ماننے والوں کی، نبی کے چاہنے والوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسی اشعری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہم قوم ھذا، وہ لوگ جنہیں اللہ پیدا فرمایا ان کے بدلے میں وہ یہی حضرات ہیں، یہی قوم ہے وہ۔ رواہ الحاکم فی صحیحہ، حاکم نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اذلۃ عاطفین علی المؤمنین، یہ لوگ یعنی اللہ نے جنہیں پیدا فرمایا ان کی جگہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے نرم دل ہیں مومنوں کے ساتھ، مومنوں پر بہت نرم خو، نرم مزاج ہیں، بہت نرم دل ہیں۔ اذلہ یہ ذلیل کی جمع ہے، ویسے تو اس کے دونوں معنی آتے ہیں لغت میں اہل عرب کے ہاں، عزت کے معنی میں بھی آتے ہیں اور ذلت کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ اذلہ یہ اچھے کاموں میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تعریف میں بھی کہا جاتا ہے اور برائی میں بھی، تو برائی تو ظاہر ہی ہے ذلیل کے معنی میں، اور اچھائی میں یہ کہ جب اذلہ اچھے معنی میں استعمال ہوں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے نرم لوگ، چونکہ ذلت میں نرمی ہی ہوتی ہے، تکبر میں نرمی نہیں ہوتی ہے، نرمی ذلت ہی میں ہوتی ہے۔ آدمی اگر ذلیل ہو تو سر جھکائے کھڑا رہتا ہے، یہ نرمی ہے نا، منکسر المزاجی ہے۔ ہاں، اور اگر وہ ڈٹا ہوا رہے تو کہتے ہیں نا ذرا اکڑ کے بات مت کر، تھوڑا جھک کے بات کر، گردن نیچی کر کے بات کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گردن کا جھکنا، عاجزی اختیار کرنا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ ذلت کی، یعنی نرمی کی علامت ہے۔ ذلت کا لازمی معنی نرمی، تو یہاں وہی لازمی معنی مراد ہے، ذلت مراد نہیں ہے۔ تو یہ حضرات اللہ نے جن کو پیدا کیا ان کے بدلے میں کون؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان کی ایک دوسری صفت یہ بھی ہے کہ یہ مومنین کے لیے کیا ہیں؟ نرم مزاج ہیں، نرم دل ہیں، ان سے سختی کے ساتھ پیش نہیں آتے، ان پر بڑی شفقت کرتے ہیں، یہ شفیق ہیں مومنوں کے ساتھ۔ اعزہ اشداء علی الکافرین، اور یہ سخت ہیں کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے تو نرم ہیں اور کافروں کے لیے بہت سخت ہیں۔ یہ اعزہ اذلہ کے مقابلے میں ہے، اس کی ضد ہے، وہاں نرمی اور یہاں سختی ہے۔ علی الکافرین، یہ سخت ہیں کافروں پر۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ لوگ، یہ تیسری صفت ان کی، یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور جب یہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہیں کرتے ہیں، کسی کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی نیک کام کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے کسی ملامت کے اندیشے سے، جیسے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہوں، او صاحب وہ بڑے اللہ والے ہو گئے بھائی، کب سے بھائی خیریت؟ اب تو تکبیر اللہ نہیں چھوٹ رہی،
تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ چڑھانا مقصد ہوتا ہے کبھی کبھی. اس طرح کی ملامت کرنے سے بھی لوگ نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کسی نے اچھے کام کرنے شروع کر دیے، لوگ پیچھے لگ گئے، اب چڑھانے لگے، تو آدمی چھوڑ دے، کیا یار بتاؤ، میں تو اچھا کام کر رہا ہوں اور یہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو ملامت کرنے والے بھی نیکیوں سے روک دیتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہی نہیں، کوئی نہیں کتنا ہی چڑھاتا رہے، کوئی ان کو کتنا ہی مذاق بناتا رہے، مگر یہ کسی ملامت کا کوئی اندیشہ نہیں کرتے، کسی ملامت کی کوئی فکر نہیں کرتے. بلا خوف لومہ لائم، لومہ لائم بہت عام لفظ ہے، تو بلا خوف لومہ لائم یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. کوئی بکتا رہے، کہتے ہیں نا ہاتھی چلتے رہتا کتے بھونکتے رہتے ہیں، کبھی ہاتھی اپنی رفتار نہیں بدلتا کتوں کو بھونکنے سے. ایسے ہی کس اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، آپ بھونکتے رہیے، انہیں اپنے نیک کام میں لگنا ہے تو لگنا. دعوت اسلامی والے ہوئے اور کتنے لوگ ہوئے، کم مذاق اڑانے والے ان لوگوں کے تھے، لیکن نہیں، ایک یہاں جیب لگا دی، ایک وہاں جیب لگا دی، ایک وہاں جیب لگا دی، کیسا رومال اوڑھ لیا، کیسی چادر اوڑھ لی، لیکن انہوں کو اپنا کام سے کام کرنا ہے اور ماشاءاللہ وہ کامیاب ہو گئے اس میں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لومہ لائم سے آدمی نیک کام چھوڑ دیتا ہے، مگر یہ لوگ جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو کسی خوف لائم سے متاثر نہیں ہوتے. یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے یہ خوف زدہ نہیں ہوتے دین کے معاملے میں. فی ہے دین کے معاملے میں. کما یخاف المنافقون، جس طرح یہ منافقین لومہ کفار سے خوف زدہ ہو جاتے تھے. وہ تو ڈرتے تھے نا، جاتے تھے چھپ چھپ کے جاتے تھے، جہاد میں بھی گئے مگر کوئی دیکھ نہ لے ہم کو، اندھیرے میں نکل جائیں، چھپ کے نکل جائیں، تو انہیں ڈر رہتا تھا کہ کوئی ہم کو کچھ کہے نہیں. ذالک المذکور من الاوصاف، اور یہ جو اوصاف مذکور ہوئے ان لوگوں کے، کون کون سے؟ اللہ سے محبت یہ کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. پھر یہ نرم مزاج ہیں مومنوں کے ساتھ، سخت مزاج ہیں کافروں کے ساتھ. پھر یہ لومہ لائم کی نے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. یہ جو اوصاف ہیں، یہ جو صفات ہیں، فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا خاص فضل ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کا خاص فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع کثیر الفضل، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑے فضل والا ہے، کثیر الفضل ہے. علیم بمن ہوا اہلہ، اور وہ خوب جانتا ہے اس فضل کا کون اہل ہے، اس فضل کا کون مستحق ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو یہ فضل عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، واقف ہے، جاننے والا ہے. بمن ہوا اہلہ، کی اس فضل کا کون اہل اور مستحق ہے. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ ابن سلام یا رسول اللہ اِنَّا قَوْمَنَا حَجَرُونَا، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی، آنے والی آیت، جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ اِنَّا قَوْمَنَا حَجَرُونَا، سرکار ہماری قوم نے تو ہمیں چھوڑ دیا، ہمارا تو بائیکاٹ کر دیا. چونکہ یہ بھی یہودی ہی تھے، حضرت عبداللہ بن سلام زبردست عالم تھے توریت کے. جب اسلام لے آئے تو پھر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا، ظاہر سی بات ہے، اور یہ ان سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھتے تھے. جس طرح حضرت عبادہ بن صامت اور ابی بن کعب، حضرت عبادہ بن صامت بھی اسی میں سے آئے تھے، لیکن جب وہ اسلام لے آئے تو پھر انہوں نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا اور کوئی پرواہ نہیں کی، برخلاف عبداللہ بن ابی کے، کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو تو گیا مگر دل میں نفاق رہا، ان سے بھی ملتا رہا، ان سے بھی ملتا رہا، اور دونوں طرف دونوں ہاتھوں میں لڈو لیے رہتا تھا کہ آگے کہیں قحط سالی کے موقع میں بھوکے نہ مر جائیں. حضرت عبداللہ بن عبادہ بن صامت نے اس کی کبھی پرواہ نہیں کی. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے ایک موقع پر کہا، یا رسول اللہ ہمیں تو ہماری قوم نے چھوڑ دیا اسلام لانے کے بعد، ہم بالکل اکیلے پڑ گئے اور ہمارا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ تو سنیے آیت کریمہ نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. سنو عبداللہ، انما ولیکم اللہ، تمہارا اصل دوست کون ہے؟ اللہ ہے. تمہارا دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہے. تم ان کے کہاں چکر میں پڑے ہو؟ تم انہیں چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑ دیا، چھوڑ دو. تمہارے اصل دوست، تمہارا حقیقی دوست کون ہے؟ اللہ، اس کے رسول. والذین آمنوا، اور کون لوگ تمہارے دوست ہیں؟ جو ایمان والے ہیں. تو تمہارے دوست اللہ بھی اور تمہارا دوست رسول اور مومنین. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ مسلمان جو نمازیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم راکعون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، یعنی اکڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر عاجزی ہے. راکعون بمعنی خاشعون،
خشوع خضوع ان کے ساری ان کے مزاج میں ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ یا راکعون کے معنی ہے یصلون صلاۃ التطوع، کہ یہ لوگ فرض تو ادا کرتے ہی ہیں، نمازیں جو فرائض ہیں وہ تو ادا کرتے ہیں، یہ نمازیں نفل بھی پڑھتے ہیں راتوں کو دنوں کو، تو یہ نفل نمازیں میں تو یصلون راکعون سے جب مراد ہوگا تو گویا جز بول کر کل مراد لے لیا، رکوع ایک جز ہی تو ہے پوری صلاۃ کا، تو جز بول کر کیا کل مراد لیا، یا وہ نماز نفل پڑھتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یاد رکھو جو بھی اللہ کو دوست بناتا ہے یا بنائے گا اور اس کے رسول کو دوست بنائے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور کن سے دوستی کرے گا؟ مومنوں سے دوستی کرے گا، فَيُعِينُهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ، یعنی ان مسلمانوں کی مدد کرے گا، ان کی اعانت کرے گا، تو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو سچائی یہ ہے کہ اللہ کا یہ گروہ، اللہ کی یہ جماعت ہی غالب ہے، اسی جماعت کو غلبہ حاصل ہوگا، کس کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے اور مومنوں سے دوستی کرنے والے ہیں، یہی جماعت غالب رہے گی۔ لِنَصْرِهِ إِيَّاهُمْ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد انہی کے ساتھ شامل حال ہے، کن کے؟ ان سے دوستی کرنے، اللہ اور رسول سے دوستی کرنے والوں کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہے۔ أَوْقَعَهُ مَوْقَعَهُ فَإِنَّهُمْ بیاناً لأنہم من حزبہ اے اتباعہ، یہاں غور کیجئے، فرماتے ہیں مفسر اوقعوا موقع فإنہم، یہاں فإنہم کا موقع تھا لیکن حزب اللہ ذکر فرمایا، حزب اللہ ذکر کیا گیا، کیوں؟ بیاناً، اس بات کو بیان کرنے کے لیے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ لوگ اللہ کی جماعت میں سے ہیں اور اللہ کے متبع و فرمانبرداروں میں سے ہیں۔ دیکھیے غور کیجئے، یہاں تھا من یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جو لوگ بھی یا جو شخص بھی اللہ اس کے رسول سے دوستی کرے اور مومنوں سے دوستی کرے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ فإنہم ہم الغالبون، تو یہ لوگ ہی غلبہ حاصل کرنے والے، انہی کو غلبہ ہوگا، تو یہاں فإنہم ہونا چاہیے تھا، لیکن ضمیر نہ لائے انہم، بلکہ کیا لائے؟ حزب اللہ لائے۔ وہ اس لیے لائے کہ تاکہ اس پر تنبیہ ہو جائے، وضاحت ہو جائے کہ یہ لوگ اللہ کی جماعت میں ہیں، یہ لوگ اللہ کے گروہ میں سے ہیں، اس بات کی تنبیہ کے لیے ضمیر کی بجائے اس میں ظاہر ذکر کیا ہے۔